You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ دو مجلسوں میں آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ سماعت فرمایا، اور آج کی یہ مجلس اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو بنیادی عنوان ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کرنے والوں کے تعلق سے امت مسلمہ کا نظریہ کیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو آج سمجھنا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مکتوب اور اس خط کی بنیاد پر جو آپ نے کوفے سے آپ کے لیے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، تشریف لائیے، اسی خط کی بنیاد پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دوران کوفے میں کیا سیاسی انقلابات رونما ہوئے اس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یزید کو دمشق میں جب یہ خبر پہنچی کہ کوفہ میں امام حسین کے قاصد سفیر حسین مسلم ابن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باشندگان کوفہ سے بیعت لی ہے، اور آپ کے جو وہاں گورنر ہیں حضرت نعمان بن بشیر ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ تو سفیر حسین مسلم ابن عقیل پر کوئی سختی کی، نہ انہیں گرفتار کیا، نہ انہیں قتل کیا۔ یزید کو جب یہ خبر ملی کوفہ کے حالات کے تعلق سے تو اس نے فوراً سرجون نامی اپنے مشیر خاص کو طلب کیا اور اپنے لیے ان نامساعد حالات کو بہتر بنانے کے لیے مشورہ لیا۔ تو سرجون نے کہا تھا کہ نعمان بن بشیر کو، جو صحابی رسول تھے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پر کوفہ کی گورنری سے معزول کر دو، اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد جیسے سفاک انسان کو، ظالم ترین انسان کو کوفہ کی گورنری دے دیجئے، وہ سارے حالات پہ قابو پا لے گا۔ یہ بات یزید کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے ایک مکتوب بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا، اور اس میں اس کو آرڈر تھا کہ اب آپ صرف بصرہ ہی کے نہیں بلکہ کوفہ کے بھی گورنر ہو۔ حالات یہ کچھ ہیں، تمہیں مکمل اختیارات دیتا ہوں، ضرورت پڑے تو سفیر حسین مسلم ابن عقیل کو اور ان کے میزبان کو اور ان کے حامیوں کو تہہ تیغ کر دینا۔ پھر وہ کس طریقے سے عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، گورنر ہاؤس تک پہنچا، وہاں کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کو گرفتار کیا، اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کو اور ان کے میزبان کو
نہایت دردناک انداز میں قتل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسلم ابن عقیل کا وہ خط پہنچا اور یہاں کوفے کے حالات اتنے دیگرگوں ہو گئے۔ مکہ المکرمہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر کوفے میں داخل ہونے سے پہلے اتنا مجبور کیا گیا کہ ایک لقدق میدان جسے ہم اور آپ کربلا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آپ کو گھیر کر اس میدان کربلا میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان فکر و نظر میں بڑا سخت اختلاف تھا۔ یزید کے نظریات سے امام حسین کو شدید اختلاف تھا، اور فکر و نظر کے اسی تضاد نے معرکہ کربلا برپا کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی زاویے سے یزید کی فکر و نظر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور یزید بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی سخت عداوت اور نہایت شدید دشمنی رکھتا تھا۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یزید کے لیے سن 56 ہجری میں جب ولی عہدی کی بیعت کے لیے تحریک برپا کی گئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ولی عہدی کے لیے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو یزید کے دل میں عداوت اور دشمنی کی جو چنگاریاں سلگ رہی تھیں وہ دن بدن تیز ترین ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد جب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور یہ یزید حکومت کے تخت پر قابض ہوا تو اس نے اپنی عمارت اور اپنی حکومت کے لیے بیعت لینی شروع کی، تو وہ حسین جو اس کی ولی عہدی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کی حکومت کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی نہ ولی عہدی کو درست ٹھہرایا اور نہ اس کے حکمراں بننے کو تسلیم کیا، تو یزید کے دل میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دشمنی کی چنگاریاں شعلے جوالہ بنتی جا رہی تھیں۔ یزید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کا انسان ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دور جسے ملے اور وہ ایمان کے ساتھ صحابہ کی پیروی کر لے، ان کی اتباع کر لے، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے صحابہ کو دیکھ لیا وہ تابعی بن جائے۔ تابعی کا نام تابعی رکھا اسی وجہ سے گیا کہ وہ صحابہ کی پیروی اس نہج پر کرے جیسے نبی علیہ السلام کی پیروی صحابہ نے کی ہے، تبھی تو وہ تابعی بنے گا۔ صحابہ کے دور کے جتنے لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی دل و جان سے پیروی کی اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا، وہ بڑے معتبر لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، اسی جماعت کو تابعین کہا جاتا ہے۔ یزید کے لیے تو بڑا اچھا موقع تھا نا۔ اس کا باپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات یعنی آپ کے خطوط لکھنے کی بڑی اہم ذمہ داری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ باپ اتنی عظمتوں کا حامل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میر منشی ہیں، خطوط کے لکھنے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، صحابی ہیں، اور ہر صحابی کا احترام ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ یزید جس دور کا انسان ہے اس دور کے لوگوں کا مذہبی قد جاننے کے لیے بنیادی طور پہ دو ذرائع ہیں۔ نمبر ایک،
محدثین اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا محدثین نے اس سے کوئی حدیث لی ہے؟ اگر اس دور کے کسی انسان سے محدثین کرام کوئی حدیث لے لیں تو بس یہ اس شخص کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے. اور محدثین کی روایت کردہ حدیث، اس کے جتنے راوی ہوتے ہیں، حدیث کا جو معیار قائم ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ جتنی بھی اقسام ہیں حدیث کی جو راویوں کے لحاظ سے بنتی ہیں، اس کے لیے کام کیا ہے علماء اسماء الرجال نے. فن اسماء الرجال ایک مستقل فن ہے جو صرف امت مسلمہ کے جید علماء نے اس فن کو وضع کیا. کسی قوم میں، کسی مذہب میں یہ فن نہیں ہے. یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے یہاں فن اسماء الرجال وضع کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ حدیث کے ہر راوی پر کڑی بحث کی جائے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان نقل کیا ہے. وہ کس حیثیت کا انسان ہے، وہ راوی کس درجے کا انسان ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، علم اس نے کن اساتذہ سے حاصل کیا، اس کی نجی زندگی کیسی ہے اور اس کی عمومی زندگی کیسی ہے، ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے. جب وہ انسان ہر چیز میں کھرا، ہر زاویے سے ٹھیک نکلتا ہے، تب اس کی روایت کردہ حدیث کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. یہ علماء اسماء الرجال، فن اسماء الرجال کے ماہرین اگر یہ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ انسان ٹھیک ہے تو پھر ہم اور آپ اسے ٹھیک ہی مانیں گے. یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. فن اسماء الرجال کے ماہرین نے اس کو ٹھیک کہہ دیا ہے، صحیح قرار دے دیا ہے تو صحیح. بنیادی طور پر یہ دونوں ذرائع اپنے ذہن میں رکھیے. اگر محدثین نے اس کو تابعی تسلیم کر لیا، علماء اسماء الرجال نے کہہ دیا کہ ہاں یہ عہد صحابہ کا وہ انسان ہے جس نے اپنی پوری زندگی صحابہ کی پیروی کے ساتھ میں گزاری ہے، ان کی اتباع کے ساتھ میں گزاری ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا مجال کہ اس کی شان میں کوئی گستاخی بھی کر سکیں. اس کا ادب، اس کا احترام، یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری بن جائے گی. تو یزید جس دور کا انسان ہے، خود اس کے باپ صحابی رسول ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میر منشی ہیں، نبی علیہ السلام کی خطوط لکھا کرتے تھے. یہ بڑی عظمت والے منصب پر فائز ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو ملک شام کا گورنر بنایا، صحابہ کے معتمد بھی ہیں، خلفائے راشدین کے معتمد ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یزید نے نہ جانے کتنے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہیں، صحابہ کے ماحول میں رہا ہے یزید، صحابہ کا آنا جانا تھا اس کے گھر میں. مدینے سے چل کر صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، یزید ان سے ملاقاتیں کرتا تھا. صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرماتے تھے اور پھر وہاں سے واپس آتے تھے. اس دوران یزید کی کتنی ملاقاتیں رہی ہوں گی صحابہ سے. یہ اس دور کا انسان ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کسی محدث نے یزید سے کوئی حدیث نقل کی ہے یا نہیں. مسند الامام احمد ابن حنبل کے جامع حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان عالی شان بھی ذہنوں میں ہر وقت محفوظ رہنا چاہیے جو آپ نے یزید سے کسی روایت کے لینے کے سلسلے میں کہا ہے. وہ بات ہر وقت ملحوظ رکھنی چاہیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید سے کسی بھی حدیث کو لینے کے سلسلے میں وہ بات آپ نے کہی ہے. تو آپ ذرا محدثین کا جائزہ لیں. کسی محدث نے یزید سے کوئی روایت کیوں نہیں لی؟ کیا یزید نے نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان سنا ہی نہیں ہوگا؟ سنا تو تھا. کیا یزید نے نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کو سنا ہی نہیں؟ بہت ساری حدیثیں اس نے سنی.
جس گھر میں وہ رہتا تھا اس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنائی جاتی تھیں. خود اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنایا کرتے تھے. تو یزید کو کچھ نہ کچھ تو حدیثیں یاد ضرور ہوں گی. اس نے صحابہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ضرور سنی ہوں گی. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنا اور ضرور سنا. تو پھر محدثین نے اس سے کسی حدیث کو لیا کیوں نہیں؟ یہ ہے سمجھنے کی بات. محدثین کے نزدیک یزید کی حیثیت کیا ہے؟ اگر محدثین کے نزدیک یزید کی کوئی اچھی حیثیت ہوتی اور محدثین کے نزدیک یزید کی کوئی اچھی شبیہ ہوتی تو محدثین اس سے بھی حدیث اسی طرح لے لیتے جیسے کہ صدیق اکبر کے بیٹوں سے لی گئیں، عمر فاروق کے صاحبزادوں سے لی گئیں، عثمان غنی کے صاحبزادے سے احادیث منقول ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادوں سے حدیثیں منقول ہیں، حضرت علی کے صاحبزادوں سے حدیثیں منقول ہیں. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں آپ احادیث جب پڑھتے ہیں تو ان خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی اولاد سے حدیثیں منقول ہیں. وجہ کیا ہے کہ 65 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید سے کوئی حدیث منقول کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا حضرت آپ بتائیں کہ یزید سے کسی کو کوئی روایت نقل کرنے کی اجازت ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے منع کیا تھا. کسی کے لیے جائز نہیں اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ یزید سے کسی حدیث کو آگے بڑھائے یا یزید سے کسی روایت کو نقل کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہی خرابی تھی اس کے اندر، تبھی کسی محدث نے اس سے کسی حدیث کو لیا نہیں. تابعین کے درمیان یزید کی کیا حیثیت تھی؟ تابعین کے درمیان یزید کی اگر کوئی حیثیت ہوتی تو تابعین میں سے یزید سے کوئی حدیث لے لیتے اور وہ تابعین آگے نقل کر دیتے اور محدثین کے پاس وہ حدیث پہنچ جاتی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو تابعین ہیں، جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک بھی یزید کی حیثیت بہت خراب ہے. اس کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے اور اس سے کوئی حدیث نقل کی جائے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ان کا کتنا بلند و بالا مقام ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے علماء امت کا اتفاق ہے کہ وہ خلیفہ راشد تھے. خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ اموی خلیفہ ہیں، مروان کی اولاد میں ہیں آپ. مروان ابن الحکم کی اولاد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں. یہ اموی خاندان ہے اور یزید بھی اموی خاندان سے ہے. ذرا دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یزید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یزید اتنا برا کہ محدثین اس سے کسی حدیث کو لینے کو تیار نہیں. اسماء الرجال کے ماہرین اس پہ عجیب تبصرے کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مروان ابن الحکم کی اولاد میں سے ہیں اور یہ اموی خلیفہ ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں تو خاندانی نقطہ نظر سے یزید کا کچھ لحاظ کر لیتے، لیکن میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرات رکھتے تھے، حوصلہ رکھتے تھے اور ہمیشہ آپ نے حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہنے میں آپ نے کبھی کوئی پسو پیش نہیں کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں کسی نے یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا امیر المؤمنین یزید نے یہ بات کہی ہے. یزید کی کوئی بات نقل کر رہے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں
یزید کی بات نقل کرنے والے نے یزید کی بات کو نقل کرتے ہوئے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. اگر وہ تھا تو دقت کیا ہے؟ محمود احمد عباسی کی آپ کتابیں پڑھیں، جو امروہہ کے رہنے والے تھے، پھر وہ پاکستان چلے گئے. انہوں نے یزید کو امیر المومنین قرار دیا ہے. ہیں کچھ لوگ اس روئے زمین پر کہ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، خروج کرنے والا ٹھہراتے ہیں، اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. اگر واقعتاً وہ امیر المومنین تھا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے ہیں، ان کی مجلس میں کسی نے یزید کی بات کو نقل کرتے ہوئے یہ کہا، قال امیر المومنین یزید، امیر المومنین یزید نے یہ بات کہی. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے 20 کوڑے لگاؤ. کتنے؟ 20 کوڑے مارو اس کے. یہ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر المومنین کہنے کی سزا 20 کوڑوں کی شکل میں تجویز فرمائی، اور آپ کے حکم کے مطابق اس کو 20 کوڑے مارے گئے. تیری زبان سے یہ جملہ نکلا کیسے کہ وہ امیر المومنین تھا؟ یعنی امت مسلمہ یہ 2 طبقوں میں تقسیم رہے گی. ایک طبقہ ہے حسینی اور ایک طبقہ ہے یزیدی. فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اور آپ کس طبقے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارا فیصلہ واضح طور پہ امت کے سامنے آ چکا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی طبقے میں اور حسینی صف میں رہیں گے. اور جو لوگ یزیدی ہیں تو آج کے دور میں تو عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو یہی قانون جاری رہتا کہ جو یزید کو امیر المومنین کہے اس کے 20 کوڑے لگنے چاہیے. ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، وہ یزید کی کچھ طرفداری کرتے ہیں، یزید کی وہ طرفداری کرتے ہیں. ایک کتاب بھی لکھ دی انہوں نے. تو جب میں اس موضوع کو پڑھ رہا تھا تو ہندوستان کے ان بڑے محدث کی اس کتاب کا بھی میں نے مطالعہ کیا. انہوں نے اس کے بالمقابل ایک روایت نقل کر دی، اور اس میں اس بات کی وضاحت اور صراحت ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے علاوہ کسی کو کوڑے نہیں مارے، اور یہ شخص وہ تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کوڑے مارے. اس کو نقل کرنے کے بعد وہ محدث کہتے ہیں کہ روایت غلط ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 20 کوڑے لگوائے جس نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا. میں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں، اور تبصرہ اتنا آسان ہے کہ آپ بھی اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تبصرہ میں نے یہ کیا، 2 کام الگ الگ ہیں. ایک اپنے ہاتھ سے کوڑے مارنا اور ایک ہے کوڑے مارنے کا حکم دینا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہندوستان کے وہ محدث صاحب اس فرق کو سمجھ نہ سکے. یہ سچائی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی پوری زندگی میں ایک شخص کے علاوہ کسی کو کوڑے نہیں مارے. سچائی ہے. اور جس شخص نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اور آپ کی موجودگی میں یزید کو امیر المومنین کہا تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو اپنے ہاتھ سے کوڑے نہیں مارے تھے، بلکہ حکم دیا تھا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور آپ کے حکم کے مطابق اس کو 20 کوڑے مارے گئے. آپس میں کوئی تضاد ہے کیا؟ دونوں کاموں میں کوئی ٹکراؤ ہے کیا؟ دونوں روایتیں صحیح ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک شخص کے علاوہ کسی کو اپنے ہاتھ سے کوڑے نہیں مارے.
اور جو مجرم تھے نہ جانے کتنے مجرموں کے لیے آپ کی بارگاہ سے سزاؤں کے احکام جاری ہوتے تھے، اور جس کے لیے جو سزا متعین ہوتی تھی جلاد اس سزا کو عملی طور پہ برپا کرتے تھے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اس لیے اس روایت کے بالمقابل اپنے ہاتھ سے کوڑے مارنے والی روایت کو پیش کر کے اسے مسترد کرنا، اس کو تاریخی نقطہ نظر سے صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج کی اس مجلس میں اس کتاب کی ایک عبارت سنا کر اور اس کی تشریح کر کے بات کو مکمل کر دوں گا، اور وہ کتاب اتنی اہم ہے کہ مدارس اسلامیہ میں باضابطہ نصاب میں وہ کتاب شامل ہے۔ ہم لوگوں نے اس کتاب کو فکر و نظر اور عقائد کی درستگی کے لیے پڑھا ہے، اور ہمارے اساتذہ نے فکر و نظر کی درستگی اور عقائد کی اصلاح کے لیے ہی اسے پڑھایا ہے، اور وہ کتاب مدارس اسلامیہ کے نصاب میں شامل اسی لیے کی گئی تاکہ عقیدے اور نظریات درست رہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح عقائد۔ اس کو پڑھے بغیر عام طور پہ جن مدارس میں وہ کتاب عقائد کی اصلاح کے لیے اور عقائد کی تعلیم کے لیے شامل ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے یزید کی اصل تصویر اسی نصابی کتاب کے حوالے سے موجود ہے۔ آج میں اسی نصابی کتاب کے حوالے سے یزید کے تعلق سے وہ چند باتیں آپ کو سنائے دیتا ہوں جو حقیقت تک رسائی کے لیے بہت کافی ہوگی، اور دوسری تعبیر میں آپ یوں سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کی خانہ تلاشی میں وہ عبارت بہت مفید ثابت ہوگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کا جو نظریاتی اختلاف تھا اس کو تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے اور وہاں آپ کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا جس کا تذکرہ میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان پانچوں بڑی سخت آزمائشوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرنا پڑا، اور بالآخر آپ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کسی قاتل کے آپ قتل ہو گئے ہوں، اور اہل بیت اس مقام پر بغیر قتل کیے ہوئے قاتلین کے قتل کے بغیر وہ وہاں شہید ہو گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ میدان کربلا میں قتال کا ماحول برپا ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مد مقابل رہے، بھرپور شجاعت کا مظاہرہ کیا، آخر کار آپ شہید ہوئے۔ دیگر اہل بیت اور آل رسول نے بھی بھرپور شجاعت کا مظاہرہ کیا، شہید بھی ہوئے۔ تو کوئی نہ کوئی تو ہے مد مقابل، کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے آل رسول کو اس میدان کربلا میں قتل کیا، شہید کیا۔ تو آج کا جو سب سے اہم ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی آل کو، آل رسول کو، اہل بیت کو میدان کربلا میں شہید کیا ہے، کیا ان پر لعنت بھیجنی جائز ہے یا ناجائز؟ بس یہ مضمون آپ کو سمجھانا ہے۔ قاتلین حسین پر لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے، بس یہ مضمون آپ کو سمجھنا ہے۔ شہادت کا قصہ، میدان کربلا کے واقعات وہ آج کی مجلس میں شامل نہیں ہیں۔ آج صرف اتنا بتانا ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں ان پہ لعنت بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں بھیجی جا سکتی، ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ دو لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، پہلے آپ ان دونوں لفظوں کو سمجھیے، ایک لفظ ہے رحمت اور ایک لفظ ہے لعنت۔
ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت۔ کبھی آپ نے کسی پر لعنت بھیجی ہے؟ نہیں بھیجی ہوگی۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کو بھی کہا ہے کہ آپ کسی پر لعنت نہ بھیجیں، لیکن قرآن کی ایک آیت وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہی رہتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ کچھ گندے کردار کے لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی طرف سے ان پر لعنت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ بہت آسان زبان میں اگر عرض کروں تو رحمت بھی اللہ بھیجتا ہے اور لعنت بھی اللہ بھیجتا ہے، کیونکہ رحمت اور لعنت اس کا اکیلا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رحمت کا مالک ہے نہ کوئی لعنت کا مالک ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے پاس رحمت ہے جس کو چاہیں دے دیں؟ نہیں، ہم اور آپ رحمت کے مالک نہیں ہیں کہ کسی کو رحمت دے دیں، بس ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ بظاہر ہی اچھے لوگ ہیں، ان پر آپ اپنی رحمت نازل کر دیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اگر وہ رحمت کے قابل ہوگا تو ہمارے اللہ اسے رحمت سے نواز دیں گے، کیونکہ دعا دی ہے آپ نے۔ آپ رحمت نہیں دے سکتے، صرف رحمت کی دعا کر سکتے ہیں۔ رحمت سے نوازنا اور کسی کو رحمت سے مالا مال کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جسے چاہیں اسے رحمت سے نواز دیں اور جس کو چاہیں اسے رحمت سے محروم کر دیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ رحمت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ کسی بزرگ کا آپ نام لیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، علیہ الرحمہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، بس ایک دعا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ اس کو اپنی طرف سے ہم رحمت سے نواز دیں۔ اللہ سے دعا کریں گے، اگر وہ رحمت کے قابل ہوگا اور رحمت کا مستحق ہوگا تو اللہ اسے رحمت سے مالا مال کر دیں گے۔ ہم اور آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ہماری اور آپ کی اپنی تحقیقات، ہماری اور آپ کی اپنی معلومات، جہاں تک ان کا دائرہ وسیع ہوا اور ان معلومات کے نتیجے میں پتہ چلا کہ یہ اچھا ہے تو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو قتل حسین میں ملوث ہے تو آپ نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت سے دوری۔ رحمت کے بالمقابل لفظ لعنت ہے، یا تو رحمت بھیجیے، اگر وہ رحمت کا مستحق ہوگا تو اللہ اسے اپنی طرف سے رحمت سے مالا مال کر دیں گے، اور جس کے بارے میں آپ نے خود دیکھا، سنا، پڑھا، مشاہدہ کر لیا کہ اللہ اس کے رسول کا باغی ہے، آپ کی معلومات کے دائرے میں وہ شخص لعنت کا مستحق ہے تو آپ نے لعنت بھیجی۔ عالم الغیب تو ہے نہیں، معلومات کے دائرے میں جو شخص اس طرح آیا کہ وہ لعنت کا مستحق ہے اور اس کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے، آپ نے اس پر لعنت بھیج دی۔ آپ کیا بھیجیں گے؟ اللہ سے آپ نے کہا لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوگا تو اللہ اس پر لعنت بھیج دیں گے۔ نہ ہم اور آپ رحمت کے مالک ہیں کہ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکیں، نہ ہم اور آپ لعنت کے مالک ہیں کہ کسی کے لیے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں۔ بس اپنی معلومات کے دائرے میں آپ کو رحمت اللہ علیہ کسی کے لیے کہنا ہے تو پھر لعنت اللہ علیہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معلومات لعنت کے حوالے سے مکمل ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ کی اپنی معلومات ہیں، رحمت اللہ علیہ کیا آپ ہر شخص کے لیے کہہ دیں گے؟ کیا ہر شخص کے لیے نہیں کہتے آپ رحمت اللہ علیہ؟
لیکن یہ ممکن ہے کہ جن پہ آپ رحمت کی دعا اللہ سے کر رہے ہو وہ رحمت کے مستحق ہی نہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ آپ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، کیونکہ آپ نے اپنی معلومات کے مطابق رحمت اللہ علیہ کہا ہے، اللہ کے علم میں وہ رحمت کا مستحق ہی نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کے لیے کہیں لعنت اللہ علیہ اور وہ بیچارہ رحمت کا مستحق ہے۔ آپ نے تو اپنی معلومات کے مطابق لعنت اللہ علیہ کہا ہے، اور وہ کس کا مستحق ہے؟ رحمت کا۔ آپ کہیں گے لعنت اللہ علیہ اور اللہ اس کو اپنے علم کے مطابق اپنی رحمتوں سے مالا مال کریں گے۔ اگر آپ نے اصول اور یہ ضابطہ سمجھ لیا کہ رحمت کے نہ ہم مالک ہیں نہ آپ، ہم اور آپ نہ رحمت کے مالک ہیں نہ لعنت کے مالک ہیں، بس اللہ سے گزارش کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری معلومات کے مطابق یہ بندہ رحمت کا مستحق ہے، تو آپ اس کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے، اور ہماری اپنی معلومات کے مطابق یہ بندہ لعنت کا مستحق ہے تو آپ اس کے اوپر لعنت نازل فرمائیے۔ باقی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کون رحمت کا مستحق ہے کہ اس پہ رحمت نازل کی جائے، اور کون لعنت کا مستحق ہے کہ اس کے اوپر لعنت نازل کی جائے۔ بات واضح ہو گئی۔ شرح عقائد کی بات تو بعد میں ذکر کروں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں نام لیے بغیر، جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے وہ رحمت کے مستحق ہیں یا لعنت کے؟ میں نے ابھی کسی کا نام نہیں لیا ہے، آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، آل رسول کو، اہل بیت کو قتل کیا ہے میدان کربلا میں، وہ رحمت کے مستحق ہیں یا لعنت کے؟ لعنت کے مستحق ہیں۔ اور آپ نے کہہ دیا کہ لعنت اللہ علی قاتل حسین، اللہ کی لعنت ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر۔ تو آپ کا مذہبی فریضہ ہے یا آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر لعنت بھیجیں۔ اگر رحمت بھیجی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حسینی ہیں ہی نہیں۔ جو امام حسین کے قاتل پر اللہ کی رحمت بھیجنے کی دعا کرے اللہ سے، وہ حسینی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ امام حسین کی صف میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ حسینی بننے کے لیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں شامل ہونے کے لیے اور ان کی محبت میں سچے ہونے کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ امام حسین کا جو قاتل ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کے مالک ہم اور آپ نہیں، اللہ کی لعنت ہو، اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ جیسے رحمت کے مالک نہیں ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ ان پر رحمت بھیج دیتا ہے اگر وہ رحمت کے مستحق ہوں گے۔ رحمت اور لعنت کے اس تعارف کے بعد اور اس پر ہماری اور آپ کی دعاؤں کا اثر کس طرح مرتب ہوگا اس کو سمجھ لینے کے بعد اب میں شرح عقائد کا وہ حصہ، شرح عقائد کی وہ عبارت جو یزید سے متعلق ہے، جو قاتلین حسین سے متعلق ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اس میں صرف 4 باتیں آپ کو سمجھنی ہیں جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ بے شک آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی اور یقیناً آپ کے نصاب میں وہ کتاب نہیں شامل، لیکن آج میں بہت آسان لفظوں میں وہ عبارت آپ کو سمجھائے دیتا ہوں جو مدارس کے طلبہ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اساتذہ وہ عبارت اپنے طلبہ کو، اپنے تلامذہ کو سمجھاتے ہیں۔ بہت آسان عبارت ہے اور اس عبارت میں مضمون بہت آسان ہے، میں اشارہ کرتا جاؤں گا اور آپ حقیقت تک پہنچتے جائیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان تمام اکابر کو جنہوں نے مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اور ان کے کورس میں شرح عقائد کو داخل اور شامل کر دیا۔ بچپن میں ہی معلوم ہو جائے کہ حسین و یزید کے درمیان ہمیں کسے اپنانا ہے اور کس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ حسین کی عظمتوں کو سلام اور یزید کی حیثیت کیا ہے وہ آپ کو جاننی ہے اس کتاب سے۔ شرح عقائد میں
علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، پہلے آپ وہ جملہ ان کی عربی زبان میں دیکھیں انہوں نے کہا کیا ہے، پھر میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ، اس کا ترجمہ تمام علماء امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ لعنت کا بھیجنا جائز ہے۔ واتفقوا علی جواز اللعن، تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ لعنت کا بھیجنا جائز ہے۔ کس پر؟ یہ سوال ہے نا، کس پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ علماء امت کا اتفاق لعنت کے بھیجنے کے جائز ہونے پر ہے۔ کن پر لعنت بھیجنا متفق علیہ مسئلہ ہے علماء امت کے درمیان۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی من قتلہ، اس شخص پر جس نے امام حسین کو قتل کیا، ابھی نام نہیں لیا ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے ابھی نام نہیں لیا ہے اس عبارت میں۔ واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے اس قاتل پر لعنت کا بھیجنا جائز ہے، اور اس جواز پر تمام علماء امت متفق ہیں۔ ایک شخص جس نے آپ کو قتل کیا، اگلا حصہ بہت توجہ سے سنیے گا، میں نے 4 باتیں بتائی ہیں جو اس عبارت میں موجود ہیں، اور چاروں اجزاء بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک جز تو آپ کو معلوم ہو گیا، جس نے امام حسین کو قتل کیا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر لعنت کے جواز کا تذکرہ کر کے علامہ سعد الدین یہیں ٹھہر جاتے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں بات مکمل نہیں ہوتی۔ اب وہ دوسرا جز بہت توجہ سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں او امر بہ، یا جس نے امام حسین کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہے، قتل حسین کے آرڈر دینے والے پر بھی لعنت کا بھیجنا یہ علماء کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا آرڈر دیا ہے اس پر لعنت بھیجو، وہ رحمت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی قتل یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے، کوئی سپاری لیتا ہے کوئی دیتا ہے، کوئی سپاری لے کے کسی کو قتل کر دے، کرائے کا قاتل ہی قاتل نہیں ہوتا، سپاری دینے والا اور قتل کا حکم دینے والا بھی تو قاتل ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے علی من قتلہ کے ساتھ او امر بہ کی قید لگا دی، اس کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا، یا جس نے امام حسین کو قتل کرنے کا آرڈر دیا اس پر بھی لعنت بھیجنے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ علامہ سعد الدین علیہ الرحمہ یہیں ٹھہر جاتے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ علامہ فرماتے ہیں او اجازہ، یا جس نے اس کی اجازت دی، یہ جس نے اس کی، اب آرڈر میں اور اجازت میں فرق کیا ہے میں لگے ہاتھوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہیں، تاکہ اگلی بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ بڑا آدمی حاکم وقت جب کسی کے قتل کا آرڈر دیتا ہے وہ اپنے کسی گورنر کو اس کا پابند بناتا ہے۔ حاکم وقت نے آرڈر صادر کر دیا ہے کہ اس شخص کا سر مجھے چاہیے، اس کو قتل کرو، تو حاکم وقت کیا عوام الناس سے یہ بات کہے گا؟ جس علاقے کے جس شخص کا قتل کروانا ہے اس علاقے کے گورنر کو یہ آرڈر آئے گا، گورنر جیسا موقع دیکھے گا افراد فراہم کرے گا کہ تمہیں اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمہیں اس شخص کو قتل کر ہی دینا ہے۔ جب اس کی اجازت ملے گی ان کرائے کے قاتلوں کو تبھی تو وہ قتل کریں گے۔ آرڈر آیا ہے حاکم وقت کے پاس سے، وہ آرڈر پہنچا ہے گورنر کے پاس، قتل کا دار و مدار گورنر کی اجازت پر موقوف ہے، کیونکہ وہی ان کے درمیان ہے، حاکم وقت تو ان کے درمیان نہیں ہے۔ جب گورنر کی اجازت ہوگی تو کرائے کے قاتل اسے قتل کر دیں گے۔ تو امرا بھی اور اجازہ کا فرق سمجھ گئے؟
علامہ سعد الدین تفتازانی عقائد کی کتاب ہے، وہ جس کی شرح لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو کلیئر کیا ہے۔ تمام علماء امت کا اتفاق ہے اس پر کہ لعنت بھیجنا اس شخص پر جائز ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، اور اس پر بھی لعنت بھیجنے پہ اتفاق ہے علماء امت کا جس نے امام حسین کے قتل کا آرڈر دیا ہے، اور اس شخص پر لعنت بھیجنے پر اجماع ہے علماء امت کا جس نے اجازت دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی۔ آج کے دور میں، اگلی بات سنانے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجئے گا، آج کے دور میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا آرڈر دینے والا کہیں ملے گا آپ کو؟ آرڈر دینے والا تو مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے سلسلے میں جس نے اجازت دی ہے وہ آپ کو ملے گا، اور جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ ملے گا؟ نہ آج قاتل موجود ہیں، نہ قتل کا آرڈر دینے والا موجود ہے، نہ قتل کی اجازت دینے والا موجود ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ نے چوتھا جملہ ارشاد فرما کر یزیدیوں کا ہمیشہ کے لیے قلاقما کر دیا، اور اہل السنہ والجماعہ کو بتا دیا کہ اس زمرے میں شامل نہ ہو جانا، اور اس زمرے میں جو لوگ شامل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ اس زمرے کے لوگ علماء امت کے اتفاق سے لعنت کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہو جانا۔ وہ آج موجود ہیں اور ہو سکتا ہے قیامت تک موجود رہیں۔ قتل حسین کے حوالے سے چوتھا طبقہ موجود ہے آج، امام حسین کے زمانے میں بھی تھا، تسلسل کے ساتھ وہ طبقہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او رضی بہ، اللہ، او رضی بہ، اور اس پر بھی لعنت بھیجنا علماء امت کے نزدیک متفق علیہ طور پہ جائز ہے۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ راضی ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کو تو ان کے نانا جان کی شریعت کے تناظر میں قتل کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہیں لوگ ایسے جو راضی ہیں کہ ہاں امام حسین نے بغاوت کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین نے خروج کیا تھا، حاکم وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، تو امام حسین کا قتل تو بالکل ٹھیک تھا، اور انہیں تو قتل کر دینا ہی چاہیے تھا تاکہ بغاوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رضیہ بہی میں آتے ہیں۔ چاروں طبقے سمجھ میں آ گئے؟ امام حسین کے جو قاتل ہیں ان پر لعنت بھیجنا یہ علماء کے نزدیک متفق علیہ طور پہ، متفقہ طور پہ جائز ہے۔ ہم اور آپ اہل سنہ والجماعہ الحمدللہ قاتلین حسین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، قتل حسین کا آرڈر دینے والے سے من کل وجوہ برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اور آپ الحمدللہ قتل حسین کی اجازت دینے والے سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، راضی ہونے کا تو کوئی میٹر ہی نہیں۔ ہم اپنے جتنے غضب کا اور جتنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو 4 الفاظ، 4 جملے شرح عقائد کے آپ نے سنے ہیں، اگر آپ ان چاروں جملوں کی تنقیح کریں تو عجیب حقائق منکشف ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں بھئی ان پر تو لعنت بھیجو۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے قاتل؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو میدان کربلا میں بھالوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ امام حسین اور آل رسول اور اہل بیت کے مد مقابل تھے اور انہیں وہ قتل کر رہے تھے، یہی تو ہیں قاتل، ان پر خوب لعنتیں بھیجو، یہ قاتل ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی مجال کیا، بیچاروں کے تو کرائے کے لوگ ہیں، یہ کرائے کے قاتل ہیں۔ جس نے ان کو اجازت دی وہ قتل حسین سے بری ہیں کیا؟ اور جس نے قتل حسین کا آرڈر دیا ہے وہ اس سے بری ہو جائے گا کیا؟ جن کے پاس
اپنی معلومات کا دائرہ بڑا مختصر تھا. انہوں نے میدان کربلا کے اندر جو قاتلین موجود تھے بس انہی کو قتل حسین میں ملوث مانا ہے. اجازت دینے والے کو اس سے باہر کر دیا اور آرڈر دینے والے کو بھی اس سے باہر کر دیا. یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے. ان لوگوں نے اپنے عقیدوں کو درست نہیں کیا. انہوں نے شرح عقائد نہ پڑھی اور نہ سمجھی. یہ پڑھنے کے بعد بالکل بھول گئے. شرح عقائد کی عبارت کو بالکل بھول گئے اس میں لکھا کیا ہے. اب آپ کو اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھانا پڑے گا. سطحی طور پہ آپ کو کام نہیں لینا ہے کہ بس وہی قاتل ہیں کہ جو میدان کربلا میں موجود ہیں. عمر بن سعد نظر آیا, بولے یہ قاتل ہے. سعد کا بیٹا عمر. سنان نظر آیا, بولے یہ قاتل ہے. شمر نظر آیا, بولے یہ قاتل ہے. خولی نظر آیا, بولے یہ قاتل ہے. یہ تو میدان کربلا میں کرائے کے قاتل کام کر رہے ہیں. عمر بن سعد, سنان, شمر اور خولی بے شک یہ قاتل ہیں, انکار نہیں ہے. لیکن یہ کرائے کے قاتل ہیں. کسی کی اجازت ملی ہے تو تیغ و سنا لے کر, تیر اور تلوار لے کر میدان میں آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آل رسول کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. ان پر لعنت بھیجو, خوب بھیجو, لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ان پر بھی بھیجو جنہوں نے اجازت دی. کس نے اجازت دی؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 9 روز تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت اور آل رسول کا محاصرہ میدان کربلا میں کر کے رکھا گیا. محصور رہے وہاں. جیسے امام حسین پہنچے تھے ویسے ہی قتل کیوں نہیں کر دیا؟ جن لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا جیسے آئے تھے ویسے ہی مار دیتے. مارا یوں نہیں کہ ابھی اجازت نہیں ملی ہے. جس دن اجازت ملے گی اس دن مار دیں گے, اور جیسے ہی اجازت ملی ویسے ہی قتل کر دیا ان ظالموں نے. یہ اجازت کون دے گا؟ میدان کربلا شہر کوفہ سے بالکل قریب, اور اس وقت کوفے کا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے. اجازت کا مکمل اختیار اکیلے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ہے. جب یہ اجازت دے گا تو امام حسین کو قتل کیا جائے گا. اس نے 9 دن تک اجازت نہیں دی, اور 10ویں دن 10 محرم کو اجازت دی تو کرائے کے ان قاتلوں نے امام حسین کو قتل کر دیا. علامہ کہتے ہیں کہ جو قاتلین حسین ہیں ان پر بھی لعنت بھیجو. علماء کا اس پر اتفاق ہے, اور جس ظالم عبید اللہ بن زیاد نے اس کی اجازت دی تھی کہ مارو اور حملہ کرو, اس اجازت دینے والے پر بھی لعنت بھیجو. عبید اللہ کوئی حاکم وقت ہے کیا؟ مکمل اختیار کا مالک ہے کیا؟ جملہ اختیارات عبید اللہ بن زیاد کے پاس نہیں ہیں. حسین ابن علی کا مقام, ان کے مرتبے کو آپ دیکھیں. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس وقت اس روئے زمین پر حسین ابن علی سے زیادہ عظمتوں کا حامل کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا. اتنی عظیم شخصیت, اور کریم ہے ان کے ساتھ آل رسول اور اہل بیت کی کریم. ایسے لوگوں پر, اتنے عظیم انسانوں پر, ایسی عظیم خواتین پر حملہ کر دینا اور انہیں قتل تک کر دینا, یہ عبید اللہ بن زیاد کے اختیارات سے باہر ہے. ایسے لوگوں پر نہ حملہ کر سکتا تھا عبید اللہ بن زیاد, نہ کوئی زیادتی کر سکتا تھا عبید اللہ بن زیاد. یہ تو ماتحت ہے نا کسی کے, جیسا آرڈر آئے گا ویسا یہ کرے گا. آرڈر دینے والا کون ہے؟ تو جن کی تحقیقات میدان کربلا تک محدود رہیں, انہوں نے کہا کہ عمر بن سعد, سنان, خولی, شمر یہ ہیں قاتلین, ان پر لعنت بھیجو. عبید اللہ بن زیاد کو مت کچھ کہنا, لیکن علامہ نے کہہ دیا کہ جو اجازت دینے والا ہے وہ بھی انہی کے برابر مجرم ہے, اس پر بھی لعنت بھیجو جس نے اجازت دی ہے. عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں اجازت دے دی؟
یہ 10वें दिन तूने क्यों इन जालिमों को इतना इख्तियार दे दिया कि मारो इनको, और तेरी इजाजत की बुनियाद पर इनके ऊपर हमला किया गया और आले रसूल को शहीद किया गया, और तेरी इजाजत की बुनियाद पर ये किराए के कातिल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला आवर हो जाते हैं और उन्हें कत्ल कर देते हैं, तूने क्यों इजाजत दी? तो कहेगा कि मैं तो किसी के मातहत हूं, जैसा ऑर्डर आया वैसा मैंने किया। अगर मेरे पास इनके कत्ल का ऑर्डर ना आता तो मैं इन कातिलीन को कत्ल की इजाजत दे ही नहीं सकता था। मेरी इजाजत मौकूफ थी उस ऑर्डर पर जो दारुल हुकूमा से मेरे पास आया था, और ये ऑर्डर पहली बार नहीं आया, ये ऑर्डर मुस्लिम इब्ने अकील के कत्ल के लिए भी आया था। और उस जमाने में जमाने जाहिलियत की एक बुरी रस्म वापस आ गई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत से पहले ज़माने जाहिलियत में एक रस्म थी कि जिसके ऑर्डर पे जिसे कत्ल किया जाता था, जिसके हुक्म पर जिसको कत्ल किया जाता था, तो मकतूल का सर उसके तन से जुदा करके उसका सर ऑर्डर देने वाले के पास भेजा जाता था। आपका हुक्म था कि इसे कत्ल करूं, देखो मैंने कत्ल कर दिया, उसका सर आपकी बारगाह में हाजिर है। कत्ल का ऑर्डर देने वाला अपने दुश्मन का वो सर देखकर खुश होता और फिर उस सर की बेहुरमती करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता। हमारा दुश्मन था, हमारे ऑर्डर पे कत्ल हुआ, उसका सर मेरे पास आ गया, दिल के अरमान पूरे हो गए। फिर वो अपने तईं उस सर के साथ में बेहुरमती का मामला करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता था। ये ज़माने जाहिलियत में था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी ऐसा हुआ, फिर आपने मना कर दिया कि जो कत्ल हो जाए वो चाहे जितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसका सर काट के मेरे पास मत लाना। आपने मना किया। उस ज़माने जाहिलियत की रस्म को आपने ख़त्म किया। लेकिन जाहिलियत की न जाने कितनी बुरी रस्में यजीद के दौर में वापस आ गई थी। उन्हीं बुरी रस्मों में से एक रस्म ये भी वापस आ गई कि जिसके ऑर्डर पे जिसे कत्ल किया जाए उसका सर उस ऑर्डर देने वाले के पास भेजा जाए, ताकि उसे इत्मीनान हो जाए कि हाँ मेरा ऑर्डर पूरा किया गया। और फिर उस कत्ल करने वाले को नवाजिशात, इनामात से मालामाल किया जाता था। तारीख पढ़ें आप, जब सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील जो सफीर रसूल थे कूफा की सरजमीन पर, जिनके ऑर्डर पर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को और उनके मेज़बान को कत्ल किया था, इनके सर उसने फौरन दिमश्क भिजवाए। आपका ऑर्डर था सफीर रसूल को कत्ल करो, तो मैंने कत्ल कर दिया। ये सर मेरे पास आए और मैंने आपके पास भिजवा दिए। आपको यकीन हो गया कि इनका कत्ल हो गया, और इसी बुनियाद पे उनको दादो दहिश से और नेमतों से और इनामात से नवाजा जाता था। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मैदान करबला में शहीद किया गया, शहीद हो गए तो शहीद हो गए, यूं ही दफन कर दिया जाता। आपके सरे मुबारक को मैदान करबला से उन कातिलीन ने उठाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास क्यों भेजा? यह है बड़ा अहम सवाल। भेजा इसलिए कि इजाजत तो उसी ने दी थी। उबैदुल्लाह बिन जियाद को मुतमईन करना बहुत जरूरी है कि आपने जिनके कत्ल का हुक्म दिया था उनके सरदार आला और दीगर लोगों के ये सर आपके सामने मौजूद हैं। आपका हुक्म था इन्हें कत्ल करो, हमने कत्ल कर दिया, ये सर मौजूद हैं। और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक के साथ अपने हाथ में छड़ी लेकर आपके दमदाने मुबारक पर लगाकर जो कुछ उसने कहा वो तारीख का एक सियाह तरीन हिस्सा है। दस्तूर जिहालत, ज़माने जाहिलियत की ये बुरी रस्म वापस आ गई। इजाजत देने वाले के पास, कत्ले हुसैन की इजाजत देने वाले के पास सरे हुसैन पहुंचाया गया ताकि तू अपने दिल को मुतमईन कर सके, ये उनका सर मौजूद है। उसने बेहुरमती करनी चाहिए। और सहाबी रसूल ने टोका, एक मुस्तकिल मौजू है ये, जिसमें हम इस वक्त नहीं जा सकते। उस मौजू को बयान करने का हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने वो सरे मुबारक और अहले बैत आज रसूल की खवातीन और
امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے اور بڑے نحیف اور کمزور تھے، ان سب کو عبید اللہ بن زیاد دمشق لے جاتا ہے۔ یہ ہے بڑا اہم سوال، اگر آپ جغرافیہ سے واقف ہیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ میدان کربلا مکہ المکرمہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور دمشق مکہ المکرمہ سے بالکل اپوزٹ اور آگے کوفہ سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جغرافیہ سمجھیے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو، اہل بیت اور آل رسول کو دمشق کیوں لے جایا گیا؟ جنگ ختم ہو گئی تھی تو ان کو مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دے دی جاتی کہ جاؤ اپنے اپنے گھر۔ عبید اللہ بن زیاد ان آل رسول کو، اہل بیت کو کوفہ سے لے کر کہاں گیا؟ دمشق۔ سر حسین بھی لے گیا اپنے ساتھ میں، یہ تو بالکل اپوزٹ حصہ ہے نا، یعنی کوفہ سے اور 900 کلومیٹر آگے مکہ المکرمہ کی سمت کے خلاف جو قدم دمشق کے لیے اٹھے گا وہ قدم کوفہ سے دور ہوگا اور وہ قدم مکہ المکرمہ سے دور لے جائے گا۔ کیا ضرورت تھی اس لٹے قافلے کو، اس مظلوم قافلے کو کوفہ سے دمشق لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بالکل الٹی سمت ہے۔ لے اس لیے گیا اہل بیت آل رسول کو، سر حسین کو کوفہ سے دمشق اس لیے لے گیا کہ جس نے آرڈر دیا ہے اس کے دل کو تسکین تو پہنچا دوں اور انعامات بھی تو حاصل کر لوں، دکھا دوں وہ سر جس کے قتل کا اس نے آرڈر دیا تھا۔ اور اہل بیت اور آل رسول کی مظلومیت کیسے گرفتار کر کے ان کو لے گیا؟ دمشق کے بازار سے گزارتا ہوا یزید کے محل میں ان کو پیش کیا گیا۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آپ نے جن کے قتل کا آرڈر دیا ہے یہ دیکھو ان کے سر موجود ہیں اور یہ ان کا لٹا ہوا قافلہ موجود ہے۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے قتل حسین کا آرڈر دے کر اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت خریدی ہے۔ شروع میں اس نے اہل بیت اور آل رسول کے ساتھ بدتمیزی کا لہجہ اختیار کیا، سر حسین کے ساتھ میں بے حرمتی کا رویہ اختیار کیا۔ اہل بیت آل رسول اور جو خاندان نبوت کی چشم و چراغ خواتین تھیں ان کے ساتھ میں بے پناہ بدتمیزی، حضرت امام حسین کی بہن کے ساتھ میں بے پناہ بدتمیزی شروع کی۔ انہوں نے بھی بھرپور جواب دیا۔ اگلے لمحے میں یزید کو احساس ہونے لگا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں امت مسلمہ اسے برداشت نہیں کرے گی، اور اس احساس کے ساتھ بظاہر اس نے اپنا بیان بدلا، بظاہر تھوڑی بہت خدمت کی، بظاہر اکرام اور اعزاز کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ روانہ کیا، لیکن مدینے والے اسے کب برداشت کر سکتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا قتل ہو گیا، ان کے اہل بیت آل رسول کے ساتھ میں یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، وہ برداشت کر سکتے تھے؟ مدینہ منورہ میں یزید کے خلاف بغاوت پھیل گئی، حجاز میں اس کے خلاف بغاوت پھیل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے وہ سیدھے سادے لوگ حالات سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یزید سے بیعت کر لی تھی۔ مکہ المکرمہ کے وہ لوگ کہ جو حالات سے ناآشنا تھے اور یزید سے بیعت کر لی تھی، ان کے سامنے حقیقت کھل گئی۔ فیصلہ تو امام حسین کا سچ تھا، نہ اس کی ولی عہدی کو تسلیم کرنا ہے نہ اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے اس کی ولی عہدی کو تسلیم کر کے بہت بڑی غلطی کی اور ہم نے اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ مدینے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ جیسے ہی بیعت کو توڑا پھر وہ واقعہ حرہ پیش آیا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ اس نے اپنی فوج کے ذریعہ سے بجوا دی۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اب نہ اذان ہو رہی ہے، نہ اقامت ہو رہی ہے، نہ نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تو یزید نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا دیا ہے اور اس کے گھوڑے اس میں باندھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا قتل عام ہو رہا ہے، تابعین کا قتل عام ہو رہا ہے، مدینہ منورہ کی خواتین کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کارنامے اور یہ کرتوتیں ہیں یزید کی۔
ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر جو صدیق اکبر کے نواسے ہیں، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک مضبوط حکومت قائم کر دی۔ بیعت لی لوگوں سے، یزید اس قابل نہیں کہ اس کی حمایت کرو، دیکھو اس نے امام حسین کو قتل کر دیا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پورا مکہ، پورا نواحی علاقہ، پورا حجاز اور پورا مدینہ یہ عبداللہ ابن زبیر کے دست حق پرست پر بیعت کر کے ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتا ہے۔ یزید نے کہا کہ اب مکہ المکرمہ پر بھی حملہ کرو، کیونکہ وہاں عبداللہ ابن زبیر میرے مد مقابل آ چکے ہیں۔ یزیدی فوجوں نے مکے پہ حملہ کر دیا، بیت اللہ شریف کی دیواروں میں شگاف ڈال دیا، بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگا دی، منجنیق کے ذریعے سے قتل عام شروع کر دیا۔ لیکن عین جنگ کی حالت میں یہ خبر آئی کہ یزید مر گیا ہے، فوج کے حوصلے پست ہو گئے، ناکام واپس گئے۔ لیکن آپ دیکھیں یزید کے دور کے یہ 3 سیاہ بڑے کارنامے ہیں، 3 سیاہ بہت برے بدبختانہ کام ہیں اس کے۔ قتل حسین اس کے حصے میں چلا گیا، واقعی حرہ اس کے حصے میں چلا گیا، اور مکہ المکرمہ پہ حملہ کرنا بھی اس کے حصے میں گیا۔ تبھی تو اس کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ یہ تخت میں نہیں لوں گا جس پر میرا باپ یزید رہا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، استعفیٰ دے دیا، اور تنہائی اور خلوت کی زندگی گزاری، اور چند ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یزید کی کرتوتیں سب کے سامنے آ گئیں۔ اب شرح عقائد کا آخری جملہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ یہ کوئی مدرسہ تو ہے نہیں جس میں شرح عقائد پڑھائی جائے، لیکن میں نے شرح عقائد کی اس عبارت سے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا جو بچپن میں طالب علمی کے دوران ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور جو علماء ہیں وہ اس کتاب سے بخوبی واقف ہیں۔ جس علامہ سعد الدین تفتازانی نے یہ 4 زمرے کے لوگوں پر امام حسین کا قاتل، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دینے والا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اجازت دینے والا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ راضی رہنے والا، 4 زمروں پہ آپ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ، لعنت کا بھیجنا بالاتفاق جائز ہے اس پر جس نے امام حسین کو قتل کیا، بالاتفاق لعنت بھیجنا جائز ہے اس پر جس نے امام حسین کے قتل کا آرڈر دیا، اور بالاتفاق لعنت بھیجنا جائز ہے اس پر جس نے امام حسین کے قتل کی اجازت دی، اور بالاتفاق لعنت بھیجنا جائز ہے اس پر جو امام حسین کے قتل پہ راضی ہو، یعنی اس قتل حسین کو صحیح قرار دے۔ آج کے دور میں آپ کو کون لوگ مل سکتے ہیں؟ امام حسین کے قاتل سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی؟ امام حسین کے قتل کا آرڈر دینے والا چوہان بانگر کی گلیوں میں ٹہلتا ہوا کہیں مل جائے گا؟ امام حسین کے قتل کی اجازت دینے والا ہندوستان کی سرزمین یا پورے عالم کی دھرتی پر کہیں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ اورد یدہی کے زمرے کے لوگ آج بھی موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام حسین نے بغاوت کی تھی، انہیں تو قتل کو ہونا ہی تھا، اور قتل کرنا بالکل ٹھیک تھا، اور جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ ٹھیک ہیں، یزید بھی ٹھیک تھا، عبید اللہ بن زیاد بھی ٹھیک تھا، قتل کرنے والے بھی ٹھیک تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین کو ان کے نانا کی شریعت کی تلوار سے ہی تو قتل کیا گیا، یہ امام حسین کے قتل پر راضی ہیں۔ اگر ایسے بدبخت لوگ آپ کو اس روئے زمین پر کہیں مل جائیں، آپ بلا تکلف شرح عقائد کے اس مسئلے کے تناظر میں، اس عقیدے کے تناظر میں ان پر کہیں لعنت اللہ علیک، اگر وہ سامنے موجود ہے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، تو قتل حسین پہ راضی ہے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، تو قتل حسین کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ یہی عقائد کی کتاب میں لکھا ہے۔ میں اپنی طرف سے تو آپ کو کچھ نہیں بتا رہا، جو اس میں لکھا تھا وہی میں نے آپ کو بتایا، جو اس کتاب میں لکھا ہے اسی کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو آج کے دور میں کون لوگ ملیں گے جو امام حسین کے قتل سے راضی ہیں؟ امام حسین کے قتل سے راضی ہونے والوں پر آپ کیا بھیجیں گے؟ لعنت بھیجیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے، وہ رحمت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس تشریح کے بعد، اس وضاحت کے بعد، میں
الفقہ الاکبر کی ایک عبارت بھی آپ کو سنا دوں، اس میں بھی یہی اجمال ہے۔ الفقہ الاکبر وہ بڑی اہم کتاب ہے۔ الفقہ الاکبر یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے۔ لعنت اللہ علی قاتل الحسین، اللہ کی لعنت ہو امام حسین کے قاتل پر، اب الراضی بہ، یا جو امام حسین کے قتل سے راضی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ فرماتے ہیں کہ فلا کلام فی، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو اجمالی باتیں ہو گئی نا۔ کیا یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے؟ یہ آخری بات ہے آج ہماری گفتگو کی، کہ یزید کا نام لے کر کیا اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جس کی تحقیق کا جتنا دائرہ ہے اس کے مطابق وہ مسئلہ بتاتا رہا۔ بعض حضرات کی تحقیق قتل حسین کے حوالے سے میدان کربلا ہے، انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کو مت کچھ کہنا، بس ان پر لعنت بھیجو جو میدان کربلا میں موجود تھے، وہ عمر بن سعد ہو یا شمر ہو یا سنان ہو یا خولی ہو، ان پر لعنت بھیجو، باقی کسی پر نہیں۔ جن لوگوں کی تفتیش کا دائرہ اور وسیع ہوا، انہوں نے سوچا کہ یہ تو کرائے کے قاتل تھے، ان کی کیا حیثیت قتل کرنے کی؟ ذرا یہ تلاش کرو کہ ان کو اجازت کس نے دی۔ ان کی تفتیش کا دائرہ بڑھا تو اس میں عبید اللہ بن زیاد پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان قاتلین حسین پر لعنت بھیجنے کے ساتھ ساتھ عبید اللہ بن زیاد پر بھی لعنت بھیجی جائے گی، اس کا نام لے کر، کیونکہ وہ قتل حسین کی اجازت دینے والا ہے، اور کسی پر لعنت مت بھیجنا۔ انہوں نے اپنی تفتیش کا دائرہ عبید اللہ بن زیاد تک محدود رکھا، آگے تفتیش نہیں کی تو انہوں نے لعنت کا دائرہ یہیں تک محدود کر دیا۔ خفیہ ایجنسی کے بعض ذمہ داروں نے کہا کہ بات یہاں نہیں ٹھہرے گی، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کلی اختیار کا تو مالک نہیں ہے، یہ مختار کل تو ہے نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جملہ اختیارات نہیں ہیں، یہ تو گورنر ہے کوفے کا، یہ کسی کے تابع ہے، لہذا اپنی تفتیش کا دائرہ انہوں نے بڑھایا، اور اس خفیہ ایجنسی نے اصل حکم دینے والے کو پکڑ لیا۔ سیاسی قتل، اس کی ڈور بہت دور سے ہلائی جاتی ہے، اس کی سپاری بہت دور سے دی جاتی ہے۔ عملی طور پہ جس نے کام کیا ہے وہ تو ہے ہی مجرم، اور جس نے اس ڈور کو ہلایا ہے اور جس نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ جن کی تفتیش کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوا، انہوں نے کہا کہ یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یزید کا نام لے کے اس پر لعنت بھیجو۔ تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح عقائد میں یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنے کا جواز نقل کر دیا ہے، اور یہ وعدے کر دیا ہے کہ چونکہ اصل حکم دینے والا یزید تھا، لہذا تم اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ، صاحب احیاء العلوم جن کی عظیم کتاب ہے، متصوف بہت پائے کے درجے کے صوفی، انہوں نے تو اپنی تفتیش کا دائرہ آگے بڑھایا ہی نہیں، کوئی تفتیش نہیں کی۔ جب آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی کسی پر لعنت مت بھیجو، کوئی جائزہ ہی نہیں لیا۔ الگ الگ علماء ہیں، جس کی تفتیش کا جتنا دائرہ وسیع ہوا اس کے مطابق اس نے فتویٰ جاری کیا، اس کے مطابق اس نے مسئلہ بیان کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ نہ ہم یزید کو اچھا کہتے ہیں اور نہ برا کہتے ہیں، نہ اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تفتیش کا دائرہ بڑا مختصر رہا، خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے قتل حسین کا جائزہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر تو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ہم بھائی یزید کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اچھا بھی نہیں کہیں گے اور برا بھی نہیں کہیں گے، یہ ان کا اپنا مسلک ہے۔ میں نے کہا کہ میں کسی کے مسلک پر تنقید نہیں کرتا، بنیاد یہ ہے جس کی تفتیش کا جتنا دائرہ ہے اس کے مطابق ہی وہ مسئلہ بتاتا ہے۔
علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفتیش کا دائرہ اصل تک پہنچ جاتا ہے، میدان کربلا سے کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ سے تفتیشی ادارہ پہنچ جاتا ہے دمشق تک۔ جو جو گرفت میں آئے ان سب پر لعنت کے جواز کا اتفاق نقل کر دیا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہماری سہ روزہ مجلس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ قاتلین حسین سے، اس کا آرڈر دینے والے سے، اس کی اجازت دینے والوں سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے راضی ہونے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ یہ سب لعنت کے مستحق ہیں، اور لعنت کے مستحق لوگوں کے قریب رہنا اور ان سے محبت رکھنا یہ خود کو لعنت میں گرفتار کروانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔